نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، ہم اور آپ سب یہاں ایک خاص مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد کی طرف مائل ہو جائیں، ہمارے دلوں کی غفلت دور ہو جائے، ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے، اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک عملی زندگی ہمارے سامنے پیش کی ہے انہوں نے، اس کو ہم سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لقب عطا فرمایا قرآن مجید میں کہ ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت بارش بھی ہوتی ہے، بے شمار چیزوں سے ہم تمثیل دے سکتے ہیں۔ سب سے ایک اچھی مثال اگر ہم کہیں تو ایک بارش کی صورت ہوتی ہے۔ اس بارش کے برسنے سے وہ علاقے جہاں غیر آباد زمینیں ہوتی ہیں اور لوگ بے حال اور بدحال ہوتے ہیں، اپنی روزگار کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اس بارش کے برسنے سے ان کے چہروں پر ایک امید کی کرن نمودار ہو جاتی ہے، خوشی اور مسرت ان کے چہروں سے جھلکنے لگتی ہے، کیونکہ ان کو سامنے زمینیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ بارش کے پانی کو قبول کر رہی ہوتی ہیں۔ اس دوران وہ پھر اپنے زمینوں کو پہلے سے تیار کر کے رکھتے ہیں، وہ پہلے سے تیار کر کے رکھتے ہیں، اس میں حل بھی چلا کے رکھتے ہیں، اس کے وہ سارے جو ضروریات ہوتی ہیں وہ سب کر چکے ہوتے ہیں، بس بارش برسے تو پھر وہ باہر نکل پڑتے ہیں اور وہ بیج ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور گنگناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ انسان جانور بھی خوشیاں مناتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے جب افریقہ کے جنگلات میں جب قحط سالی ہوتی ہے اور بالکل پانی کی کمی ہوتی ہے اور ہر جاندار پریشان ہوتا ہے، جاندار تو جاندار درخت وہ بھی سوکھ رہے ہوتے ہیں، زمین بالکل ایک سوکھے صورتحال پیش کر رہی ہوتی ہے، سوکھی صورتحال پیش کر رہی ہوتی ہے۔ جب بارش کا قطرہ گرتا ہے تو کس طرح وہ سارے درخت ان میں ایک رونق سی آ جاتی ہے، جانور بھی خوشیاں مناتے ہیں۔ ایسی مثالیں آپ ٹیلی ویژن پر یا ڈاکیومنٹریز میں بے شمار دیکھ سکتے۔ تو وہ بارش جب برستی ہے تو پھر ہر چیز کو سیراب کر دیتی ہے، وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت، وہ درختوں کے لیے بھی رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت، یعنی کہ کیا کچھ کہا جائے، سمندروں کے لیے بھی، دریاؤں کے لیے بھی، اونچ نیچ ہر چیز کو وہ سیراب کرتی چلی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ بہت اونچائی پر ہے یہ زمین، یہاں بارش کا پانی نہیں پہنچے گا، وہاں بھی پہنچ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ بالکل ڈھلان ہے، یہاں پانی تو آ ہی نہیں سکتا، وہاں بھی پانی پہنچ جاتا ہے۔ یہ پہاڑ جو سوکھے ہوئے جن پر پتھر ہوتے ہیں اور کوئی ان میں نرمی نہیں ہوتی، وہ سخت اور کھردرے ہوتے ہیں، ان میں زندگی کا کوئی آثار نہیں پایا جاتا، لیکن بارش اس پر بھی برس جاتی ہے۔
حالانکہ اس پتھر پر بارش کے پانی پڑنے سے کچھ فرق نہیں پڑنا ہے، وہ پتھر پتھر ہی رہے گا، لیکن اس پر بھی برستی چلی جاتی ہے۔ تو یہ ایک تمثیل ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب جہانوں کے لیے رحمت ہو۔ جس طرح ابھی میں مثال عرض کر رہا تھا، اب ان جہانوں میں سب سے نمایاں ترین ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، انسان، اور چونکہ ہم اس طاقت کے ساتھ اس زمین پر موجود ہیں کہ اس زمین میں تصرف کر سکتے ہیں، ہم اس زمین کو کھود سکتے ہیں، اس زمین سے کچھ چیزیں نکال سکتے ہیں، اس زمین میں کچھ چیزیں ڈال سکتے ہیں، اس زمین کو برباد کر سکتے ہیں، اس زمین کو آباد کر سکتے ہیں، اس زمین کو بنجر اور سوکھا بنا سکتے ہیں۔ یہ سارا تصرف، یہ طاقت، یہ توفیق، یہ دماغ خدا نے ہمیں دیا ہوا۔ تو ہم اپنے اپنے حساب سے زندگی جی رہے ہوتے ہیں، تو لیکن یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ تو خدا کا کرم ایسا ہے جو زمین میں خرابی بھی پھیلا رہے ہوتے ہیں، بظاہر میری اور آپ کی نظر میں، میری اور آپ کی نظر میں ضروری نہیں ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ خرابی پھیلا رہا ہے، وہ ضروری نہیں ہے وہ خرابی پھیلا رہا ہو۔ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ تو بہت بڑی مشکل بات ہے۔ جتنا عقل مجھے ہے اس کو بھی خدا نے دیا ہے، جتنا علم مجھے ہے اس کو بھی خدا نے علم دیا ہوا ہے، لیکن جو کچھ بھی اگر میری نظر میں وہ خرابی پھیلا رہا ہے تو وہ بارش کی اس بارانی سے اس کو بھی فائدہ مل جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شخصیت سے جو آپ کو پسند نعوذ باللہ نہیں بھی کر رہے تھے، ان کو بھی فائدہ مل گیا، ان کو بھی برکتیں مل گئی۔ تو اس طرح ہم جو یہاں آئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عملی زندگی تھی اس سے سبق سیکھیں، تو پھر ہمارے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اپنے تو اپنے لیکن پرائے بھی فیضیاب اور سیراب ہوتے چلے جائیں۔ چجائک ہماری حالت تو وہ ہے کہ ہم سے ہمارے دوست بھی خوش نہیں ہوتے، ہمارے گھر کے افراد بھی خوش نہیں ہوتے، ہمارے بیٹے بیٹیاں بھی خوش نہیں ہوتی، ہمارے گھر کے افراد تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، گھر سے باہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا ہے وہ باہر ہو تو گھر میں سکون ہے، وہ گھر میں آئے گا تو وہ گھر میں مشکل کھڑی کر دے گا۔ تو سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ چیز ہم سیکھنے آئے ہیں کہ جس جگہ ہم بھی جائیں تو وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمثیل اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ سب جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیروکار، آپ کا امتی، وہ بھی جہاں جائے تو وہ رحمت لے کر جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اس طرح تو نہ ہو کہ وہ جو اپنے پرائے تو ناراض ہیں لیکن اپنوں کو بھی مایوس اور ناکام اور نامراد بناتے چلے جائیں، تو پھر ہم کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں؟ تو یہ چیز ہم یہاں سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور یہ پوری یہ زندگی کا ایک سبق ہے جو سیکھتے چلے جائیں گے، سیکھتے چلے جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من ینفع الناس، آپ میں سے سب سے، آپ جتنے بھی لوگ ہیں اپنے امتیوں کو فرمایا آپ میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اور نفع پہنچانے کے لیے کوئی کروڑوں اور اربوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ نے کسی کی معمولی بھی خدمت کر دی، مدد کر دی، ضرورت کی کوئی چیز اس کو مہیا کر دی، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل پر، فرمان پر آپ عمل کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی کھجور کا بھی ذرہ کسی کو دیتا ہے رمضان کے مہینے میں تو اس کے لیے بھی بے شمار فضائل آپ نے بیان فرمایا۔ اب کھجور دینا کون سا مشکل کام ہے؟ تو یہ چیز ہم یہاں سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے وہ ہیں جو میرے زمین پر جب چلتے ہیں تو ان میں انکساری اور عجز ہوتا ہے، اور عجز اور انکساری ان کے زبان سے صادر نہیں ہو رہا ہوتا، ان کے گفتگو سے، ان کے لفظوں سے، وہ الفاظ کی صورت میں لوگوں کے سامنے بیان نہیں ہو رہا ہوتا، ان کے
ان کے چلنے سے، ان کے آنے سے، ان کے بیٹھنے سے، ان کی موجودگی سے وہ اس طرح کے اثرات لوگوں کو پہنچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایک